رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، حیدر قرار کا فرزند، باطل کے سامنے حق کا کلمہ کیا بلند، شجاعت کی لکھی داستان ناقابل فراموش، سر نہیں جھکایا، شام شہادت کیا نوش، کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ساتھیوں کی عظیم قربانی۔ یوم عاشور عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں ماتمی جلوس، عزاداروں کا ماتم، جلوسوں کے بعد مجالس شام غریباں برپا ہوں گی۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر ختم ہوا۔ عزاداروں نے تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سمیت سیاسی رہنماؤں کی بھی شرکت۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔ روہڑی میں قدیمی کربلا معلیٰ کی زیارت کا سلسلہ جاری۔ شہدائے کربلا کی یاد میں لاہور میں مرکزی جلوس کچھ دیر میں کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم ہوگا۔ جلوس گزشتہ شب نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ راستے میں چھوٹے جلوس بھی شامل ہوتے گئے۔ شرکا نے نماز ظہرین رنگ محل میں ادا کی۔ فیصل آباد، ملتان اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔ کوئٹہ میں 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس علمدار روڈ شہداء چوک سے برآمد ہوا۔ سبی، ہب اور بلوچستان کے دیگر شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے۔ پشاور میں شبیہ ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ آغا سید علی شاہ سے برآمد ہوا۔ گلگت بلتستان میں بھی جلوس نکالے گئے۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں ملک بھر میں سبھی نے بچے بڑے سبھی عزاداروں اور شہریوں کو پانی پلانے میں مصروف۔ کئی مقامات پر شربت، دودھ اور چائے کا اہتمام۔ عزاداروں کے لیے خصوصی لنگر و نیاز بھی تیار۔ بریانی، نان، حلیم، چکن قورمہ، مٹن اور حلوے کی دیگیں پکائی گئیں۔ ملتان میں 150 من حلیم کی دیگ تیار کی گئی۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی سخت۔ کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد، سکھر سمیت کئی شہروں کے حساس مقامات پر موبائل فون سروس بند، جلوسوں کے راستے سیل۔ کچھ شہروں میں ڈبل سواری پر بھی پابندی۔ عاشورہ کے جلوسوں کی فضائی نگرانی۔ ڈی جی رینجرز نے کراچی میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سیوک سینٹر میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ۔ جلوس کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیف سٹیز اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے اور جان کی قربانی دینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم عاشور پر پیغام۔ کہا، تاریخ میں عظیم مسلمانوں نے واقعہ کربلا سے متاثر ہو کر جد و جہد کی، ظلم، نوآبادیاتی حکمرانی اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں آج بھی قبضے، جبر اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد جاری ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے سبق ملتا ہے۔ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے جان دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ صدر عارف علوی کا پیغام۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا، واقعہ کربلا رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کا پیمانہ ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے، ظلم اور جھوٹ گھر کے قریب ہو یا دور، کشمیر میں ہو یا فلسطین میں، ان کے خلاف لڑنا ہوگا۔ عراق، ایران اور دیگر کئی ملکوں میں بھی یوم عاشور کربلا معلیٰ میں عزاداروں کے دل غم سے چور۔ روزہ امام حسین علیہ السلام اور روزہ حضرت عباس علیہ السلام پر عقیدت مندوں کی حاضری۔ ایران کے مختلف شہروں میں بھی ماتمی جلوس نکالے گئے۔ عزاداروں کا سماجی فاصلہ برقرار رکھ کر ماتم۔ مانسون بارشوں کا 7واں سپیل آج رات سندھ میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی اور حیدرآباد میں پھر اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کراچی میں ڈیفنس، کلفٹن سمیت شہر کے کئی علاقوں میں بارش کا پانی چوتھے روز بھی جمع، سڑکیں تباہ، بجلی بند ہونے سے موبائل فون سروس بھی معطل۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہونے سے پارہ نیچے آ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ شرکپور شریف اور دیگر شہروں میں بھی بارش ہوئی۔ نواب شاہ میں مہران بائی پاس کے قریب LBOD سیم نالے میں 2 مقامات پر شگاف۔ دوڑ شہر کی 70% آبادی ڈوبنے کا خدشہ۔ مین ریلوے لائن اور فلائی اوور کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہنگامی بنیادوں پر حفاظتی بند کی تعمیر شروع۔ سندھ میں سیلاب کے باعث لاہور اور کراچی کے درمیان چلنے والی قراقرم شاہ حسین اور کراچی ایکسپریس کی آج روانگی منسوخ۔ محکمہ ریلوے کے مطابق مسافروں کو فل ریفنڈ دیا جائے گا۔ ملک میں کرونا وائرس کیسز میں نمایاں کمی، 24 گھنٹوں میں 264 نئے کیسز رپورٹ، 4 مریضوں نے دم توڑا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد صرف 8,801 ہے۔ اب تک 2,80,547 مریض صحت یاب ہو چکے۔ بھارت میں کرونا آؤٹ آف کنٹرول، وائرس کے پھیلاؤ کا نیا عالمی ریکارڈ۔ ایک دن میں 78,761 کیسز سامنے آ گئے، مجموعی تعداد 35 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 24 گھنٹے میں 948 ہلاکتوں کے بعد مجموعی اموات 63,657 ہو گئیں۔ دنیا بھر میں اب تک کرونا سے اموات کی تعداد 8,44,488 تک پہنچ چکی۔ افغانستان میں بارشوں کے باعث سیلاب، اموات 160 ہو گئیں۔ سیلاب کے باعث درجنوں افراد لاپتہ، بڑی تعداد میں مکانات اور عمارتیں بہہ گئیں۔ حکام کے مطابق لاپتہ افراد کے ملبوں تلے دبنے اور سیلابی ریلوں میں بہنے کا خدشہ ہے۔ ٹیسٹ سیریز کا بدلہ چکانے کا موقع، پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف دوسرے T20 میں کچھ دیر بعد ان ایکشن ہوگی۔ اولڈ ٹریفرڈ انگلینڈ کی ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت۔ پہلا میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا۔